ناظرین، آفتاب کلیر حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ 19 ربیع الاول 592 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام شاہ عبد الرحیم جبکہ والدہ ماجدہ کا نام بی بی ہاجرہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ نے آپ کا نام علی احمد رکھا جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ صابر اور علاء الدین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ جب شکم مادر میں تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ تمہارے بطن میں ہے اس کا نام احمد رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت باسعادت کے کچھ دنوں بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے گھر جو فرزند پیدا ہوگا تم اس کا نام علی رکھنا۔ چنانچہ جب حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ تولد ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام علی احمد رکھ دیا۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ جمال الدین کی صاحبزادی اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھیں۔ بی بی ہاجرہ عبادت و ریاضت میں یکتائے روزگار تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جمیلہ خاتون کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے علم باطنی پر عبور حاصل کرنے کے بعد علوم ظاہری میں بھی کمال حاصل کیا۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے ہجرت کر کے ہرات تشریف لے گئے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ 11 ذیقعد 541 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بوقت پیدائش آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر مجذوبیت کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ جب جوان ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر مجذوبیت کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات جذب کے عالم میں کچھ ایسا کہہ دیتے جو پورا ہو جاتا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ شب و روز سیر و سیاحت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک مرتبہ دوران سفر حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ قصبہ کہنوال میں شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے سامنے سے گزرے۔ شیخ جمال الدین کی نظر آپ پر پڑی تو اپنے پاس بلا کر احوال دریافت فرمائے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کیفیت بیان کی تو حضرت شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے پاس رہنے کی تلقین فرمائی۔ پھر شاہ عبد الرحیم نے حضرت شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور ان کی صحبت میں رہ کر سلوک کی منازل طے کرنی شروع کر دیں۔ شاہ عبد الرحیم کے اخلاق و اطوار سے متاثر ہو کر حضرت شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صاحبزادی حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس کے بعد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد اور سسر حضرت شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے ہرات تشریف لے گئے اور مرتے دم تک وہیں پر مقیم رہے۔ ہرات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے متعلق حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کتب سیر میں بیان کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، 11 رجب 140 ہجری جمعہ کی رات تھی۔ میں درود شریف کا ورد کر رہا تھا۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت تھا۔ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ اسی کیفیت میں عالم رویا کی طرف متوجہ ہوا تو مجھ پر انکشاف غیبی ہونے لگے۔ اس کیفیت کے زیر اثر میں ایک باغ میں پہنچا جو کہ نور سے جگمگا رہا تھا۔ اس باغ میں فرشتے تسبیح و ثناء الہی میں مشغول تھے۔ اس باغ میں اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کی روحیں بھی موجود تھیں۔ اس دوران حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے منتظر ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود تھے۔ اسی اثناء میں 2 روحیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان روحوں کو اپنے زانوں پر بٹھا لیا اور فرمایا، یہ روح جو میرے دائیں زانوں پر بیٹھی ہے یہ روح حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور جو دوسری روح میرے بائیں زانوں پر بیٹھی ہے یہ روح حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ دونوں روحیں خاصان بارگاہ الہی ہیں۔ یہ فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور میری آنکھ کھل گئی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
جب میری شادی ہوئی تو اس کے کچھ روز بعد مجھے خاتون جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھ سے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے حسن و حسین کے عوض ایک تجھے اور دوسرا علی احمد صابر عطا فرمایا ہے۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ابھی شکم مادر میں تھے کہ عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ جس حجرے مبارک میں قیام پذیر تھیں، اس حجرے کو بادلوں نے گھیر لیا اور اس سے خوشبوئیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس ضمن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، چمکدار یاقوت کی طرح ایک سرخ نور اکثر میری ناف کے نیچے، کبھی پیٹ کے پیچھے اور کبھی سیدھے کاندھے کی طرف آ جاتا تھا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی دائیہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تو آپ کا سر مبارک قبلہ رخ تھا اور پیر میری جانب تھے۔ اس وقت میری یہ مجال نہیں تھی کہ میں آپ کے جسم اطہر کو ہاتھ لگا سکوں۔ جس وقت میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو میرے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے۔ میں نے جب بھی غسل دینے کا ارادہ کیا تو میری کیفیت یہی ہو جاتی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے مجھے ہدایت کی کہ پہلے وضو کروں پھر جسم کو ہاتھ لگاؤں۔ چنانچہ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دیا تو گھر کے کونے کونے میں خوشبو پھیل گئی۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے ایک تاجر حاجی برہان تجارت کی غرض سے ہرات آیا۔ ہرات میں اس کی ملاقات شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اس تاجر کو جب پتہ چلا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک سے ہیں تو اس نے آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اسی پریشانی کی حالت میں جب گھر پہنچے تو حضرت بی بی ہاجرہ نے وجہ دریافت کی۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ماجرہ گوش گزار کر دیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام بات جاننے کے بعد فرمایا، مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے بشارت ہوئی ہے کہ تمہارے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوگا جس کا نام علی احمد صابر ہوگا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی دشمن خدا ہلاک ہو جائیں گے اور تمام حاسدین کے قلب پر ہیبت طاری ہو جائے گی۔ چنانچہ جس وقت حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا میں پہلا سانس لیا، اس وقت آسمان سے ایک بجلی چمکی اور حاجی برہان پر گری جس سے اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ ہرات شہر میں زلزلہ آ گیا اور تمام حاسدین کے دل دہل گئے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیدائش کے تقریباً 6 ماہ تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، اس لیے اسی کیفیت کے پیش نظر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم نے 4 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور پھر آپ کے چہرے پر 21 مرتبہ یا شیخ عبد القادر شیع اللہ مدد بیزن اللہ پڑھ کر دم کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ شروع میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن دودھ پیتے اور ایک دن ناغہ فرماتے تھے۔ بعد ازاں 1 سال بعد ایک دن دودھ پیتے اور 2 دن ناغہ فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صابر اور کانے رہنے کی یہی عادت تا حیات قائم رہی۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے زمانہ رضاعت کے دوران ہی کوئی نہ کوئی عجیب بات ظاہر ہوتی رہتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صبر و قناعت دیکھ کر لوگ رشک کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد میں مراقبے میں مشغول تھا کہ ایک سانپ میرے اوپر آ کر گر پڑا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک عجیب و غریب شکل کا سانپ 2 ٹکڑے ہو کر پڑا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک ٹکڑا میرے اوپر گرا تھا اور دوسرا ٹکڑا اس جگہ پر موجود تھا جہاں علی احمد بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں نے فوراً ہی علی احمد کی والدہ کو اٹھایا اور وہ سانپ کے ٹکڑے دکھائے۔ انہوں نے سانپ کے ٹکڑے دیکھتے ہوئے فرمایا، میں خواب دیکھ رہی تھی کہ علی احمد فرما رہے تھے، آج سے کوئی سانپ میرے خاندان کے کسی آدمی کو نہیں کاٹے گا کیونکہ میں نے سانپوں کے بادشاہ کو مار ڈالا ہے۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں نے سانپ کے وہ دونوں ٹکڑے پکڑے اور حضرت محمد بن قاسم، حضرت ابو القاسم گرگانی اور دیگر حضرات کو دکھائے اور وہ خواب بھی بیان کیا تو ان حضرات نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ سانپ حقیقت میں سانپوں کا بادشاہ تھا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب علی احمد کی عمر 4 سال ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کھل گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے الفاظ لا موجودہ الا اللہ کہے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت علی احمد نے یہ الفاظ ادا کیے تو میں اس وقت کلام پاک کی تلاوت میں مشغول تھا۔ میں یہ الفاظ سن کر اسی وقت سجدہ ریز ہو گیا اور 4 رکعت نفل ادا کیے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اس نے علی احمد کی زبان سے پہلا کلمہ موجودگی کا کہلوایا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی 7 مرتبہ سجدہ من جانب کعبہ کیا کرتے تھے۔ پہلا سجدہ فجر کے وقت، دوسرا سجدہ ظہر کے وقت، تیسرا سجدہ سحپہر کے وقت، چوتھا سجدہ عصر کے وقت،
5واں سجدہ مغرب کے وقت، 6واں سجدہ عشاء کے وقت اور 7واں سجدہ تہجد کے وقت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور سوتے میں اچانک اٹھ جاتے۔ اس دوران آپ کے منہ سے لفظ اللہ بے اختیار نکل جاتا۔ بعض اوقات آپ رحمۃ اللہ علیہ پر مدہوشی کی ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ جسم مبارک گرم ہو جاتا۔ ایسی حالت میں اگر کوئی آپ کے جسم مبارک کو چھوتا تو اس کے بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کیفیت سے نکلتے تو بے اختیار زبان سے یا غوث اعظم دستگیر کا ورد فرمانے لگتے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک صرف 5 سال تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو صدمہ عظیم سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ نے یہ صدمہ عظیم نہایت حوصلے سے برداشت کیا۔ بوقت وصال شاہ عبد الرحیم درد کولنج میں مبتلا ہو گئے اور درد کی یہ کیفیت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔ اس دوران شاہ عبد الرحیم کی زبان پر مسلسل یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء اللہ مدد باذن اللہ جاری تھا۔ جب اس کیفیت میں 3 دن گزر گئے تو حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری تیار ہے۔ میرے والد ماجد کو دار فانی سے خلعت پہنا کر دار آخرت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ جس وقت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، اسی وقت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو والد ماجد کا سایہ پدر اٹھ جانے پر بے حد افسوس تھا۔ آپ نے کئی روز تک کچھ بھی نہ کھایا پیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات مغموم اور سوگوار رہتے تھے۔ آپ نے اس صدمہ عظیم کے زیر اثر کئی سال تک کسی سے کوئی بات چیت نہ کی۔ چارپائی پر سونا ترک کر دیا۔ دن کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ جنگلوں میں چلے جاتے اور یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سال تک کچھ بھی نہ کھایا پیا اور نہ ہی کسی سے کلام فرمایا۔ شاہ عبد الرحیم کے وصال کے بعد حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی والدہ ماجدہ کو سخت مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس تنگ دستی کا حال کسی سے بیان نہیں فرماتی تھیں اور نہایت ہی خاموشی اور صبر سے اپنا وقت گزارتی تھیں۔ والدہ کا یہ بے مثال صبر حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ توکل الی اللہ اور قناعت کی دولت سے مالا مال یہ ماں بیٹے 4 5 روز فاقے سے گزارنے لگے۔ اس دوران ان ماں بیٹے کی زبان پر کبھی بھی حرف شکایت نہیں آتا تھا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک اگرچہ اس وقت صرف 5 سال تھی، لیکن ان کے صبر کی یہ حالت تھی کہ کبھی بھی ماں سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ اگر کھانے کو کچھ مل جاتا تو تھوڑا بہت کھا لیتے، ورنہ مغرب کے وقت تھوڑا سا پانی پی لیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ ماجدہ سے کھانے کو کچھ مانگا۔ گھر میں اس وقت تنگ دستی کی کیفیت کی وجہ سے کھانے کو کچھ موجود نہیں تھا۔ والدہ نے اطمینان قلب کے لیے دیگچی کو پانی سے بھر کر چولہے پر رکھ دیا۔ مغرب کی نماز کے وقت حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ ماجدہ سے کھانے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ چاول پک رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چاول تو کب کے پک چکے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے دیگچی سے ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو دیگچی میں چاول پکے ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ سخت حیران ہوئیں کہ انہوں نے صرف دیگچی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھی تھی، لیکن اب دیگچی چاولوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا بھیجا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ ننھے علی احمد کی یہ کرامت دیکھ کر مسکرا دیے۔ بعد ازاں حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ چاول پیش کیے گئے۔ انہوں نے کچھ چاول کھا لیے اور باقی سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیے۔ 6 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ پر کیفیت جذب و سکر طاری ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمہ وقت مدہوش رہنے لگے۔ کبھی کبھار استغراقی کیفیت سے باہر نکل کر کسی کو مخاطب کر لیتے، ورنہ کچھ نہیں فرماتے تھے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ زمین پر سوتے تھے۔ کھانے کو کچھ میسر آ جاتا تو کھا لیتے، ورنہ فاقے سے رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر تہجد کے وقت حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مکان سے اللہ کی آواز سنی۔ اس دوران اگر مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ مکان سے باہر ہوتے تو آواز مکان سے باہر سنائی دیتی تھی۔ کیفیت جذب و سکر کے زیر اثر حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی یاد الہی سے غافل نہیں رہتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو آپ نے باقاعدگی سے نماز کی ادائیگی شروع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد کی بھی باقاعدگی سے پابندی کرنے لگے۔ اس دوران آپ رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارتے تھے۔ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کے وصال کے بعد سے خاموش رہنے لگے تھے۔
اس دوران گھر میں بھی تنگ دستی کا عالم تھا اور گزر بسر نہایت ہی مشکل سے ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ گھر کی تنگ دستی کی بدولت علی احمد کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ بھی نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اجودھن میں اپنے بھائی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہ علی احمد کی تعلیم و تربیت کریں۔ حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے اجودھن جانے کے سلسلے میں مشورہ کیا تو حضرت ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو پسند کیا، کیونکہ اس طرح علی احمد کی تعلیم و تربیت میں کچھ کمی باقی نہ رہتی۔ چنانچہ حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اجودھن کا سفر اختیار کر لیا۔ دوران سفر علیم اللہ ابدال بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ اجودھن پہنچ کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی اطلاع دیں۔ حضرت ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے علیم اللہ ابدال سے پوچھا کہ شاہ عبد الرحیم کے وصال کے بعد تم کس کی خدمت پر مامور ہو گئے تھے جو تم نظر نہیں آتے تھے؟ علیم اللہ ابدال نے کہا، مجھے باطنی خدمت پر مامور کر دیا گیا تھا اور اب میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ ظاہر ہوا ہوں اور حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے جدائی گوارا نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے علیم اللہ ابدال کو بھی اس قافلے میں شامل کر لیا۔ حضرت ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں یہ قافلہ 25 شعبان المعظم سن 600 ہجری میں اجودھن پہنچا۔ علیم اللہ ابدال نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع پہنچائی۔ بابا صاحب نے آگے بڑھ کر اپنی بہن اور بھانجے کو خوش آمدید کہا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے تمام حالات بیان کیے اور فرمایا کہ میرا بیٹا یتیم ہے اور اس کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے بہن کی بات سن کر فرمایا، تم مطمئن رہو، اس بچے کی ذمہ داری اب مجھ پر ہے اور میں اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اجودھن تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ یہ عمر کھیل کود کی ہوتی ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ تو شروع سے ہی کھیل کود سے دور تھے۔ بچپن میں والد ماجد کا سایہ اٹھ جانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے میں انتہائی سنجیدگی ظاہر ہو چکی تھی۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اجودھن میں اپنے ماموں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بابا صاحب نے بھانجے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس وقت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ پر کیفیت جذب و سکر طاری تھی۔ اسی کیفیت کے دوران حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا، آج سے 3 سال بعد میرے جد امجد کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے جد امجد کا وصال ہوگا جبکہ وہ بغداد میں ہیں اور تم میرے پاس موجود ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس وقت میں نے اپنے قلب کو دیکھا تو میرے والد ماجد کی صورت میرے سامنے آ گئی اور اس صورت نے 3 انگلیاں میرے سامنے کیں، جس سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کی موت 3 سال بعد ہوگی۔ یہ بات سن کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سینے سے لگا لیا۔ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ تو ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہی شروع ہو چکا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کم سنی میں ہی قرآن پاک پڑھ لیا تھا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کے وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے تعلیم و تربیت کی طرف نہایت توجہ دی، لیکن آپ کی جذب کی کیفیت کی بدولت تعلیم صحیح طریقے سے جاری نہ رہ سکی۔ چنانچہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اجودھن میں اپنے ماموں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو حضرت بابا صاحب نے آپ کی تعلیم و تربیت میں خصوصی دلچسپی لی، جس کی بدولت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ہی عرصے میں عربی اور فارسی پر دسترس حاصل کر لی۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بابا صاحب سے فقہ، تفسیر، منطق اور معانی وغیرہ میں بھی کمال حاصل کر لیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال تک اپنے بھائی بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قیام فرمایا۔ 3 سال بعد انہوں نے اپنے بھائی کو علی احمد کی مکمل ذمہ داری سونپتے ہوئے ہرات واپس جانے کی اجازت چاہی۔ بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی۔ بی بی ہاجرہ حضرت ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ہرات واپس روانہ ہو گئیں، جبکہ علیم اللہ ابدال اجودھن میں حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پر مامور رہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہرات روانگی سے پہلے اپنے بھائی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، میرا بیٹا کمزور اور ناتواں ہے اور کھانے پینے میں کچھ رغبت نہیں رکھتا، آپ اس کا ہر طرح سے خیال رکھیے گا۔ چنانچہ حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان کی والدہ ماجدہ کے سامنے لنگر تقسیم کرنے پر مامور کر دیا۔
حضرت علی احمد صابر کلیری رحمتہ علیہ روزانہ اشراق کی نماز کے بعد حجرے سے باہر تشریف لاتے اور لنگر تقسیم کرنے کے بعد حجرے میں واپس تشریف لے جاتے۔ شام کو نماز مغرب کے بعد حجرے سے باہر تشریف لاتے اور لنگر تقسیم کرنے کے بعد حجرے میں دوبارہ تشریف لے جاتے۔ اس دوران حضرت علی احمد صابر پاک رحمتہ علیہ نے لنگر سے کبھی کچھ بھی اپنے واسطے نہ رکھا۔ لنگر تقسیم کرتے ہوئے آپ کو 12 سال گزر گئے اور آپ نے اس مدت میں کبھی کچھ نہ کھایا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمتہ علیہ فرماتے ہیں کہ 21 شوال 603 ہجری کو میں نے عالم امثال میں علی احمد کے جد امجد شاہ سیف الدین عبد الوہاب کو دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم علی احمد کو تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بیدار ہو کر علیم اللہ ابدال کو بغداد روانہ کیا تاکہ وہ حضرت شاہ سیف الدین عبد الوہاب کی مزاج پرسی کرے۔ اس دوران میں اپنے حجرے میں معتکف ہو کر بیٹھ گیا۔ 25 شوال 603 ہجری کو حضرت ابو القاسم گرگانی رحمتہ اللہ علیہ میرے حجرے میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، آج نماز تہجد کے بعد میں سو گیا تھا۔ عالم امثال میں نے حضرت شاہ سیف الدین عبد الوہاب کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آج ساری رات علی احمد پر کیفیت جذب و سکر طاری رہی۔ پھر اس واقعے کی تصدیق علیم اللہ ابدال نے بھی کی۔ ایک روز حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمتہ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ حضرت علی احمد صابر پاک رحمتہ اللہ علیہ اپنے حجرے میں رو رہے ہیں۔ چنانچہ جب بوقت اشراق حضرت مخدوم صابر پاک رحمتہ اللہ علیہ لنگر تقسیم کرنے کے لیے حجرے سے باہر تشریف لائے تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور رونے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے سلوک کے علیحدہ کر دیے جانے کا دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا سے علیحدہ کر دیا ہے اور بندگان خدا میں سوائے اولیاء اللہ اور رجال الغیب کے کوئی بھی میرے پاس نہیں آئے گا۔ مجھے سلوک کا مرتبہ غلبہ جذب کی وجہ سے کم حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمتہ اللہ علیہ پر کیفیت جذب کا غلبہ شروع ہو گیا اور آپ رحمتہ اللہ علیہ حجر مبارک میں تشریف لے گئے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمتہ اللہ علیہ دوران تقسیم لنگر مسلسل روزے سے رہتے تھے۔ اگر کبھی بھوک کی شدت حد سے زیادہ ہو جاتی تو آپ رحمتہ اللہ علیہ جنگل کی طرف چلے جاتے اور وہاں پر درختوں کی پتیوں کو اکل حلال سمجھ کر روزہ افطار کر لیتے تھے۔ اس دوران آپ رحمتہ اللہ علیہ نے کلام پاک حفظ کر لیا اور شاعری کی بھی ابتدا کر لی۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ کے فارسی شعر تصوف میں ایک نمایاں مقام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کتاب حقیقت گلزار صابری کے مؤلف بیان کرتے ہیں کہ علیم اللہ ابدال نے حضرت بی بی حاجرہ رحمتہ اللہ علیہ کو ہرات میں جب حضرت علی احمد صابر پاک رحمتہ اللہ علیہ کے احوال سے آگاہ کیا تو وہ فوراً ہی علیم اللہ ابدال کے ہمراہ اجودن شریف کی طرف روانہ ہوئیں۔ اجودن پہنچنے پر انہوں نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے بیٹوں کی وفات کی تعزیت کی۔ حضرت بی بی حاجرہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے فرزند حضرت علی احمد صابر پاک رحمتہ اللہ علیہ کو ملاقات کے لیے بلوایا۔ جب حضرت علی احمد صابر حاضر ہوئے تو والدہ ماجدہ نے ان کو پہلے سے بھی زیادہ کمزور پایا۔ حضرت بی بی حاجرہ تقریباً 12 سال کے بعد اپنے فرزند کو دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے بھائی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمتہ اللہ علیہ سے شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے ہی علی احمد کے ذمے لنگر تقسیم کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی اور یہ وہ ذمہ داری 12 سال سے نبھا رہا ہے۔ جب حضرت مخدوم صابر پاک رحمتہ اللہ علیہ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، آپ نے مجھے لنگر تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا، نہ کہ اس میں سے کچھ کھانے کا۔ بابا فرید رحمتہ اللہ علیہ اپنے بھانجے کا جواب اور اس کا صبر دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ تم آج سے علاء الدین علی احمد صابر ہو۔ یوں صابر کا لقب حضرت بابا فرید الدین کا عطا کردہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی احمد صابر پاک رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ہرات سے اجودن دوبارہ تشریف لائیں تو انہوں نے کچھ دنوں کے بعد مجھ سے علی احمد کے نکاح کا سوال کیا۔ انہوں نے علی احمد کا نکاح میری دختر خدیجہ بیگم سے کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کو حد درجے منع کیا کہ علی احمد شادی کے لائق نہیں اور وہ کیفیت جذب و سکر میں گم ہے، وہ فرائض و واجبات زوجیت ادا کرنے کے لائق نہیں، لیکن وہ نہیں مانی اور کہنے لگی میں بیوہ ہوں اور علی احمد یتیم ہے، اس لیے تم اس کی دختر کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ میں نے بحالت مجبوری اپنی دختر کا نکاح علی احمد کے ساتھ کر دیا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمتہ اللہ علیہ کا نکاح 21 شوال کو ہوا۔ نکاح کی رات حضرت مخدوم صابر پاک رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے خلاف معمول حضرت علی احمد صابر پاک رحمتہ اللہ علیہ کے حجرہ مبارک میں چراغ روشن کر دیا اور دلہن کو ان کے حجرے میں پہنچا دیا۔ اس وقت مخدوم صابر پاک رحمتہ اللہ علیہ مراقبے میں مشغول تھے۔ بوقت تہجد جب مراقبے کی کیفیت سے باہر آئے تو آپ نے دلہن کو دیکھ کر اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ دلہن نے حضرت علی احمد صابر پاک رحمتہ اللہ علیہ کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں آپ کی زوجہ ہوں۔
حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا تو فرد ہے، اسے زوج سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت اس دلہن کے لباس میں آگ پیدا ہوئی اور اس کا جسم جل گیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے آپ سے کہا کہ اب میں تیرے ماموں کو کیا جواب دوں گی۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے جس کا جواب انہیں دینا پڑے گا۔ والدہ ماجدہ نے کہا کہ میں نے تیرا نکاح تیرے ماموں حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ کی دختر سے کیا تھا، اور وہ دلہن بن کر تیرے حجرے میں موجود تھی تو نے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اقتباس الانور میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے موجود ہے کہ علی احمد صابر کی ایک نظر سے ہی میری بیٹی کا نفس امارہ جل کر راکھ ہو گیا اور وہ متقی اور پرہیزگار بن گئی۔ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہی نظر سے حضرت بی بی شریفہ بیگم کامل ولیہ ہو گئیں اور بعد ازاں ان کا شمار نامور اولیاء اللہ خواتین میں ہوا۔ حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے عورتوں میں خلافت کا دینا جائز ہوتا تو میں اپنی اس بیٹی کو اپنا خلیفہ مقرر کرتا۔ ناظرین، 2 محرم الحرام 614 ہجری بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز مغرب حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بعد از نماز مغرب جب حجرہ مبارک سے لنگر کی تقسیم کے لیے باہر نکلے تو آپ کو والدہ کے وصال کی اطلاع دی گئی۔ آپ سے کہا گیا کہ جنازہ کھوتوال مدفون کے لیے لے جایا جا رہا ہے، لہٰذا آپ بھی جنازے میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے لنگر خدا والدہ سے زیادہ عزیز ہے، وہاں پر حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہونا ہی کافی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما کر لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں لنگر تقسیم کرنے کے بعد اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور پھر استغراقی کیفیت میں کھو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ تقریباً 9 سال تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں مقید رہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی اسی کیفیت کے پیش نظر عمر بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو لنگر تقسیم کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 9 سال تک حجرہ نشین رہے۔ اس دوران بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو حجرہ مبارک سے نہیں بلایا۔ 17 رمضان المبارک 623 ہجری بروز جمعہ بعد از نماز اشراق حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت استغراقی کیفیت میں گم تھے اور انہیں اپنے گرد و پیش کی کچھ خبر نہیں تھی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں کان میں 7 مرتبہ کلمہ طیبہ بآواز بلند پڑھا تو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ فنا سے بقا کی طرف لوٹ آئے اور آپ نے آنکھیں کھول دیں۔ جب انہوں نے بابا فرید صاحب کو اپنے پاس دیکھا تو سلام کیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور ان کو لے کر حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ نماز عصر کے بعد محفل سجائی گئی اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے نزدیک بٹھایا اور انہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت فرما کر اپنی کلاه اڑھائی اور خرقہ چشت عنایت فرمایا، پھر انہیں سلوک کی تعلیم سے مستفیض کیا۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہونے کے بعد راتوں کو استغراقی کیفیت میں گم رہتے اور دن کے وقت بابا صاحب کی خدمت میں رہ کر آداب و احکام، آثار و اصلاح، اذکار و اشغال اور اسرار و افکار کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم امثال میں دیکھا کہ میرے مرشد قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور مجھ سے فرمانے لگے، علی احمد صابر کو اپنے ساتھ لے کر چلو۔ چنانچہ میں پیر و مرشد کے حکم سے علی احمد صابر کو لے کر حجرے سے باہر آیا اور ہم پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ پیر و مرشد ہمیں ساتھ لے کر عالم ملکوت سے لے کر عالم جبروت میں جا پہنچے۔ عالم جبروت میں ہر طرف نور ہی نور چھایا ہوا تھا۔ پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں لے کر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک بہت بڑی مجلس لگی ہوئی تھی اور تخت پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونق افروز تھے۔ پیر و مرشد قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اور علی احمد صابر کو اس تخت کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے مجھے حکم ہوا کہ علی احمد صابر کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی احمد صابر کی پشت پر رکھا اور فرمایا، ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ چنانچہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی میں یہ الفاظ دہرائے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کر علی احمد صابر کے حجرے میں تشریف لے گیا۔
مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ علی احمد صابر مقام فنا میں گم ہیں اور ان کے چاروں طرف نورانی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اولیاء اللہ اور رجال الغیب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہیں اور بآواز بلند پکار رہے ہیں، ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کے بعد تمام اولیاء اللہ اور رجال الغیب نے مجھے مبارکباد دی اور علی احمد صابر کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ بیعت حاصل کرنے کے بعد حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ سے سلوک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ کچھ عرصے بعد بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور آپ کے سر پر سبز امامہ باندھا اور اسم اعظم سکھایا جو کہ خواجگان چشت میں سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا، اور پھر مسند خلافت عطا فرمائی۔ کتاب اقتباس الانور میں تحریر ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس طلب فرمایا تو ان سے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ پر جانا چاہتے ہیں۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور میں دہلی میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دہلی کی خلافت کا پروانہ عطا فرمایا اور حکم دیا کہ تم ہانسی چلے جاؤ، اور حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس پر مہر ثبت کروا کر دہلی چلے جاؤ۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلافت عطا کی گئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 58 سال تھی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کا دستور تھا کہ وہ خلافت نامہ خود تحریر فرماتے تھے اور اس پر مہر ثبت کروانے کے لیے اپنے مرید حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہانسی بھیجتے تاکہ وہ ان کے خلافت نامے پر مہر ثبت کریں۔ شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے اولین مریدوں میں سے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے روز سے ہی ان کو یہ کام سونپ رکھا تھا۔ چنانچہ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی خلافت نامے پر مہر ثبت کروانے کے لیے اجودن سے ہانسی روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اجودن سے ہانسی پہنچے تو سواری سمیت ہی حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا استقبال کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دوران بھی سواری سے نیچے تشریف نہیں لائے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات ناگوار گزری، لیکن انہوں نے پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم میں کوئی کسر باقی نہ رکھی اور نہایت احترام کے ساتھ مجلس میں لائے، پیر و مرشد کا حال دریافت کیا۔ اتنے میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا اور دونوں حضرات نے نماز مغرب ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خلافت نامہ پیش کیا تاکہ اس پر مہر ثبت کی جا سکے۔ جس وقت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت نامہ پیش کیا اس وقت اندھیرا ہو چکا تھا اور حجرہ مبارک میں اس وقت تک چراغ روشن نہیں کیا گیا تھا۔ اسی اثناء میں جب چراغ روشن کر کے لایا گیا اور حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمان کھولا تو تیز ہوا چلی اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ صبح ہوتے ہی اس فرمان کو دیکھیں گے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنی انگشت شہادت پر پھونک ماری تو وہ روشن ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس روشنی میں مہر ثبت کر دیں۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان پھاڑ دیا اور فرمایا، دہلی بیچاری تم جیسے جلالی کی تاب نہیں رکھتی، تم تو دہلی کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دو گے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سنتے ہی جلال میں آ گئے اور کہنے لگے، تم نے میرے خلافت نامے کو چاک کیا ہے، میں تمہارا سلسلہ قطبیت ختم کرتا ہوں۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اول سے یا آخر سے؟ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جلالی کیفیت میں کہا کہ اول سے۔ جس وقت ہانسی میں یہ تمام ماجرا چل رہا تھا تو اجودن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اللہ خیر کرے، اس وقت دین کے دو پہلوانوں میں زور آزمائی ہو رہی ہے۔ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہانسی سے واپس اجودن تشریف لائے اور سیدھا بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ بابا صاحب نے فرمایا، جمال کے پھاڑے ہوئے کو فرید نہیں سی سکتا۔ پھر فرمایا کہ جب کتب جمال نے تمہارے خلافت نامے کو پھاڑا تو تم نے کیا کیا؟ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت جلال آ گیا اور میرے منہ سے نکل گیا کہ میں نے تمہارے سلسلے کو توڑ ڈالا۔ بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم نے اس کا سلسلہ اول سے توڑا ہے یا آخر سے؟ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ان کا سلسلہ اول سے توڑ دیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شکر ہے تم نے اول سے کہا اور اس کی آخر سلامت رہ گئی۔ اب تمہارے مریدوں میں سے ایک مرید دعا کرے گا اور اس کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو جائے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ حضرت خواجہ جلال الدین کبیر الاولیاء پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب تھا۔
جو حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ناظرین، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو بحکم الہی اس مرتبہ کلیر شریف کی خلافت کا فرمان تحریر کر کے دے دیا، اور اس مرتبہ اس فرمان پر مہر تصدیق بھی خود ثبت کر دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے علیم اللہ ابدال کو خاص طور پر حکم دیا کہ وہ بھی مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ کلیر شریف روانہ ہو جائیں۔ جس وقت حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو کلیر شریف کا فرمان خلافت عطا کیا گیا، اس وقت کلیر شریف ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ جس وقت حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہونے لگے تو حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خصوصی ہدایت و نصیحت سے نوازا اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ ناظرین، کلیر شریف ضلع سہارنپور صوبہ اتر پردیش کے شمال مغرب میں دریائے گنگا اور جمنا کے درمیان واقع ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے کلیر شریف کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے اپنی خصوصی نظر کرم فرمائی اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اس وقت کلیر شریف کو مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلالی بزرگ کی ہی ضرورت تھی۔ پیر و مرشد کے حکم کے مطابق 15 ذی الحج 650 ہجری بعد از نماز فجر حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ علیم اللہ ابدال کے ہمراہ کلیر شریف کو روانہ ہوئے۔ اجودن اور کلیر شریف کے درمیان فاصلہ اسم اعظم چشتیہ کی بدولت صرف ایک دن میں طے ہوا، اور 16 ذی الحج 650 ہجری بعد از نماز ظہر آپ رحمۃ اللہ علیہ علیم اللہ ابدال کے ہمراہ کلیر شریف میں داخل ہوئے اور ایک بوڑھی عورت گلزاری بیگم کے مکان پر قیام پذیر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مکان کے ایک کونے میں سکونت اختیار کی اور حسب معمول عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ گلزاری بیگم کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام بہاؤالدین بن ہارون تھا۔ اس ضعیفہ کے مکان کی جنوب مشرقی سمت میں روغن گرد جمال اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ مکان کے شمالی سمت میں قاضی شہر تبرک کا عالی شان مکان تھا۔ جلد ہی اہل مکان اور دیگر ہمسائے سوائے قاضی تبرک کے آپ کے دل و جان سے گرویدہ ہو گئے اور ہمہ وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہنے لگے۔ ناظرین، اس وقت کلیر شریف ایک اچھا خاصا آباد قصبہ تھا، لیکن اس قصبے میں صرف ایک ہی مسجد واقع تھی جس کا نام جامع مسجد کلیر تھا۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نزدیکی آبادیوں سے بھی لوگ آتے تھے اور اکثر اوقات اس مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں نمازی جمع ہوتے تھے۔ نماز جمعہ میں اس مسجد میں نمازیوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا اور اس دوران رئیس کلیر اپنے 400 لوگوں کے ہمراہ بھی شامل ہوتا تھا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ جب کلیر شریف میں وارد ہوئے تو اس مسجد کا امام قاضی تبرک تھا۔ بظاہر تو اس زمانے میں کلیر شریف میں ظاہری شریعت کا بہت اہتمام ہوتا تھا، لیکن افسوسناک امر یہ تھا کہ مسجد میں رئیس کلیر اور اس کے لوگوں کے لیے ایک علیحدہ جگہ مقرر تھی جہاں کسی اور کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بھی لوگوں نے نماز کے لیے اپنی اپنی جگہ مقرر کر رکھی تھی اور کسی کی بھی اتنی جرت نہ ہوتی کہ ان کی مقررہ جگہ پر کوئی اور نماز ادا کر سکے۔ اگر خلاف توقع کوئی غیر آدمی وہاں پر آ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تو جھگڑا شروع ہو جاتا۔ لوگ فیصلے کے لیے قاضی تبرک کے پاس جاتے اور قاضی تبرک اسی گھمنڈ میں مبتلا تھا کہ لوگ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جب کلیر شریف میں وارد ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بعد از نماز اثر جامع مسجد کلیر شریف میں رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شیخ بہاؤالدین اور شیخ جمال آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی معتقدین میں سے تھے۔ انہوں نے رفتہ رفتہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کلیر شریف آمد باعث خیر و برکت ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ان کے دست حق پر بیعت کر لیں۔ قاضی تبرک کو جب مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر ہوئی تو اس کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں اس کا اقتدار ہی ختم نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے رئیس کلیر قیام الدین کو حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بدظن کرنا چاہا۔ قاضی تبرک نے رئیس کلیر سے کہا کہ ایک ایسا شخص کلیر میں آ گیا ہے جو اپنے آپ کو امام کہلواتا ہے اور بزرگی کا دعوے دار ہے۔ ہر نماز کے بعد واز کہتا ہے جس سے نمازیوں کی نمازوں میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا تو وہ کلیر پر قابض ہو جائے گا۔ قاضی تبرک کلیر شریف میں مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا سخت ترین مخالف بن کر اٹھا اور اس نے لوگوں کو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس نے ہر نماز کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف خطبہ دینا شروع کیا۔ اس دور میں اس مسجد پر منافقین اور فاسقین کا غلبہ تھا اور وہ لوگ قاضی تبرک کے ہر فیصلے اور ہر بات کو بلا چون و چرا تسلیم کرتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد کی حدود میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کلیر میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو واضح و نصیحت کرنے لگے۔
مسجد میں تقریباً 2000 کے قریب نمازی موجود تھے۔ اس موقع پر شیخ بہاؤالدین اور شیخ جمال محمد نے بآواز بلند کہا، لوگو یہ اقطاب ہند ہیں اور کلیر شریف میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ان کے دست حق پر بیعت کریں اور ان کے فرمان پر دل و جان سے عمل پیرا ہوں تاکہ ہم دین و دنیا میں فلاح پائیں۔ حاضرین پر ان حضرات کی تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اگلے روز مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت مسجد میں نمازیوں کی تعداد تقریباً 5000 کے قریب تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی تمام مخلوقات برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا مقبول بندہ وہی ہے جو کہ سچے دل سے اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی کرتا ہے۔ اس مختصر خطاب کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کلیر شریف کی ولایت کا اعلان کیا۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارا امام قاضی تبرک ہے اور ہمارا پیر قرآن مجید ہے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے جواب میں فرمایا، یہ فقیر اپنے پیر و مرشد کی جانب سے عطا کردہ ولایت اور خلافت نامہ تمہارا امام اور سلطان الاولیاء کا درجہ رکھتا ہے اور اسی دلیل کی بنیاد پر تمہیں ہدایت اور توبہ کی تعلیم دیتا ہے۔ حاضرین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب کو سن کر خاموش ہو گئے اور انہوں نے اس بات کی اطلاع قاضی تبرک کو کر دی۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعلان کا لوگوں نے باغیانہ اثر لیا اور وہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ ساہوکاروں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اس سے ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی اور غریب ان کے زیر اثر کام نہیں کریں گے۔ نسل پرست اس وجہ سے گھبرا گئے کہ انہوں نے جو نسل پرستی کا ڈھونگ رچا رکھا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اقتدار پسندوں کو اپنے اقتدار کی فکر لاحق ہو گئی اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو جس بات کی تعلیم دینا شروع کی وہ مساوات کی تعلیم تھی۔ یہ وہ تعلیم تھی جس میں تمام انسان برابر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کلیر شریف کی سماجی اصلاح کا بیڑا اٹھایا جس کی وجہ سے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت میں کلیر شریف آنے کے بعد بھی کچھ فرق نہیں پڑا تھا۔ آپ اپنے زہد و تقویٰ کی بدولت جلد ہی کلیر شریف اور اس کے گرد و نواح میں مشہور ہو گئے۔ لوگ دور دراز سے آپ کو ملنے کے لیے آتے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جلالی طبیعت کی وجہ سے ان میں نزدیک آنے کا حوصلہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران گلزاری بیگم اور اس کا بیٹا شیخ بہاؤالدین اور شیخ جمال محمد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ علیم اللہ ابدال کی بات سن کر رئیس قیام الدین حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تمہیں تیز رفتاری کا یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ علیم اللہ ابدال نے جواباً کہا کہ مجھے یہ مرتبہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت سے حاصل ہوا۔ اگر تم بھی ان کی اطاعت کر لوگے تو اس جیسے ہزاروں مراتب کو پا لوگے، جبکہ مجھے تو ابھی ان کی اطاعت کی بدولت یہ ادنا سا مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ یہ سن کر قاضی تبرک گھبرا گیا۔ اس نے رئیس قیام الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اس کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، یہ جادوگر ہیں اور جادو کے زور پر سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر تم نے ان کی باتوں پر ذرا برابر بھی توجہ دی تو تم پر کفر کا فتویٰ لاگو ہو جائے گا۔ رئیس قیام الدین پر قاضی تبرک کی باتوں کا اثر ہو گیا اور اس نے علیم اللہ ابدال سے کہا کہ اگر اللہ کو ہمیں کافر رکھنا منظور ہوا تو ہم کافر ہو جائیں گے اور اگر مسلمان رکھنا منظور ہوا تو ہم مسلمان ہی رہیں گے۔ تم ہمیں لوح محفوظ سے ڈراتے ہو، اگر ہمارے نام لوح محفوظ سے مٹا دیے جاتے تو اس وقت تک اس کے آثار جاری ہو چکے ہوتے۔ تمہاری ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ اس کے بعد رئیس قیام الدین نے قاضی تبرک کی ایما پر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب کو پھاڑ دیا اور وہ مکتوب علیم اللہ ابدال کو واپس دیتے ہوئے کہا، تم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دو کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ علیم اللہ ابدال نے وہ مکتوب لیا اور حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر سارا معاملہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر جلال میں آ گئے، لیکن اس جلالی کیفیت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ضبط سے کام لیا۔ پھر ایک اور خط حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھا اور علیم اللہ ابدال کو پیر و مرشد کا چاک شدہ فرمان اور وہ خط دے کر اجودن روانہ کر دیا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو تیسرا خط پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، اس میں عرض کی، پیر و مرشد فقیر کو نہایت صدمہ ہوا ہے اور ہر وقت الہام ہوتا ہے۔ آپ تمام حالات سے واقف ہیں، اس لیے اس صدمے سے جلد رہائی کا حکم فرمائیں، ورنہ اس فقیر کی بیماری طول پکڑ جائے گی۔ بندے کو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جگہ نہیں دی جاتی اور آپ کے فتوے اور فرمان کو انہوں نے پھاڑ ڈالا ہے۔ آپ کا جو بھی ارشاد ہو فقیر اس کو بجا لانے کے لیے تیار ہے۔
حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عریضہ علیم اللہ ابدال کو دیتے ہوئے ہدایت کی کہ تم اجودن میں ایک پل سے بھی زیادہ قیام نہ کرنا اور اس خط کا جواب لے کر جلد سے جلد واپس آ جانا۔ علیم اللہ ابدال بجلی جیسی تیزی کے ساتھ اجودن روانہ ہوئے۔ اجودن پہنچ کر علیم اللہ ابدال حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی خدمت میں پہنچ کر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا عریضہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مکتوب پیش کر دیا جو رئیس قیام الدین نے پھاڑ دیا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے علیم اللہ ابدال سے فرمایا، تم جاؤ اور قاضی تبرک اور رئیس قیام الدین دونوں کا نسب نامہ لے کر میرے پاس آؤ۔ علیم اللہ ابدال بجلی جیسی سرعت کے ساتھ کلیر شریف حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچایا۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ بہاؤالدین کو طلب کر کے اس سے قاضی تبرک اور رئیس قیام الدین کے نسب نامے کے بارے میں دریافت کیا۔ شیخ بہاؤالدین نے عرض کیا کہ ان کا نسب نامہ رئیس قیام الدین کے دفتر سے معلوم ہو سکتا ہے، میں وہاں جا کر معلوم کرتا ہوں۔ چنانچہ شیخ بہاؤالدین حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے رئیس قیام الدین کے دفتر چلے گئے۔ دفتری کو جب ان کے آنے کا پتہ چلا تو اس نے یہ بات خفیہ طور پر قاضی تبرک کو بتا دی۔ قاضی تبرک نے رئیس قیام الدین کو مطلع کیا اور کہا کہ وہ ہم پر کچھ جادو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہمارا نسب نامہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ رئیس قیام الدین نے شیخ بہاؤالدین کو فوراً ہی گرفتار کروا لیا۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے علیم اللہ ابدال کو فوراً روانہ کر دیا کہ وہ شیخ بہاؤالدین کو ان کی قید سے چھڑوائیں اور رئیس قیام الدین کے دفتر سے نسب نامہ بھی لے کر آئیں۔ علیم اللہ ابدال فوراً روانہ ہوئے اور شیخ بہاؤالدین کو ان کی قید سے چھڑوا لیا۔ اس کے بعد نسب نامہ حاصل کر کے مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اجودن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ علیم اللہ ابدال نے عرض کیا، حضور میرے لیے کیا حکم ہے، میں یہاں اجودن میں ٹھہروں یا واپس کلیر شریف چلا جاؤں؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے علیم اللہ ابدال سے دریافت کیا، تم اس قدر خوف زدہ کیوں ہو؟ علیم اللہ ابدال نے عرض کی، حضور میرے قلب پر اس وقت القاء ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کلیر کی سرزمین پر اپنا عذاب نازل کرنے والا ہے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ کہیں میں بھی اس قہر خداوندی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، لہٰذا حضور میرے حال پر توجہ فرمائیں اور میری تسلی فرمائیں۔ اس وقت میری عمر 152 سال ہے اور اس سے پہلے کبھی بھی میرے قلب پر ایسا خوف طاری نہیں ہوا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے علیم اللہ ابدال کی پشت پر دست شفقت رکھا اور فرمایا، تم میرے فرزند علی احمد صابر کے سپرد ہو، اس لیے تمہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کرنا چاہیے۔ جب تم میرا جواب لے کر میرے فرزند کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہاری تسکین کرے گا اور تمہارے مطمئن ہونے کے بعد ہی وہ سب کچھ ہوگا جو کہ ہونے والا ہے۔ علیم اللہ ابدال نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سنے تو ان کا جسم کانپ اٹھا۔ بابا صاحب نے فرمایا، تو میرے فرزند علی احمد صابر کا ورد جاری رکھ، اللہ رب العزت تیری مشکل آسان فرمائے گا۔ اس کے بعد نماز مغرب کا وقت ہوا اور علیم اللہ ابدال نے نماز مغرب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کی امامت میں ادا کی۔ نماز مغرب کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب لکھا اور وہ مکتوب علیم اللہ ابدال کو دے دیا۔ مکتوب میں یہ تحریر تھا، کلیر شریف کی ولایت تمہارے سپرد ہے، تمہارے دل میں جس طرح آئے اسی طرح کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے۔ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تم چاہو تو اس کا گوشت کھاؤ اور چاہو تو اس کا دودھ پیو۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو بوسہ دیا اور علیم اللہ ابدال سے فرمایا کہ تمہیں میرا نام امان دے گا اور تمہیں میری پشت کے علاوہ کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ 9 محرم الحرام بعد از نماز فجر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آسمان کی طرف پھونک مار دی۔ اس کے بعد 10 محرم الحرام بعد از نماز فجر حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کی طرف کچھ پڑھ کر پھونک مار دی۔ پھونک مارنے کی دیر تھی کہ زمین نے جنبش لی اور زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران زمین نے 3 مرتبہ کروٹ لی اور اس دوران زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ رئیس قیام الدین پریشان ہو گیا۔ اس نے قاضی تبرک کو بلا کر اس سے پوچھا، یہ ایک ہی لمحے میں زمین نے 3 مرتبہ جنبش کیوں کھائی کہ زلزلہ برپا ہو گیا؟ قاضی تبرک نے جواباً کہا، مجھے بھی اس بات پر تعجب ہے۔ رئیس قیام الدین بولا، مجھے لگتا ہے کہ اقطاب ہند اپنا زور دکھا رہے ہیں، آؤ ان کے پاس حاضر ہو کر تائب ہو جائیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ شہر تباہ و برباد ہو جائے۔ وہ شخص صحیح کہتا ہے کہ وہ اقطاب ہند ہے۔ اسی دوران علیم اللہ ابدال نے حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ساحرہ جفلہ کے بارے میں بتایا
جو کہ یونان سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی عمر 700 سال کے قریب تھی۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کلیر کی تباہی میں نصف حصہ اس عورت کا ہے اور بقیہ نصف حصہ قاضی تبرک کا ہے۔ ادھر قاضی تبرک نے رئیس قیام الدین سے کہا کہ آپ ساحرہ جفلا کو بلائیں اور اس سے دریافت کریں کہ کلیر شہر میں زلزلہ کیوں برپا ہو رہا ہے۔ رئیس قیام الدین نے اس عورت کو طلب کیا اور اس سے زلزلے کی وجہ دریافت کی۔ ابھی ان کے درمیان یہ بات جاری تھی کہ زمین کو ایک مرتبہ پھر جنبش ہوئی اور زلزلے کی کیفیت دوبارہ نمودار ہوئی۔ وہ ساحرہ عورت بولی، یہ سب اسی شخص کا کمال ہے جو اپنے آپ کو اقطاب ہند کہتا ہے۔ اگر رئیس قیام الدین مجھے حکم کریں تو میں زمین کو 11 مرتبہ جنبش دے سکتی ہوں اور کوئی زلزلہ بھی برپا نہیں ہوگا۔ اس ساحرہ کی بات سن کر قاضی تبرک اور رئیس قیام الدین مطمئن ہو گئے اور وہ حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جادوگر کہنے لگے۔ کیونکہ یہ سارا واقعہ جمعہ کے روز رونما ہو رہا تھا، اس لیے اذان جمعہ تک زمین نے 7 مرتبہ جنبش کھائی اور 7 مرتبہ زلزلہ برپا ہوا۔ نماز جمعہ کے وقت رئیس کلیر قیام الدین قاضی تبرک اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد کلیر شریف پہنچے۔ جامع مسجد کلیر شریف میں حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، علیم اللہ ابدال اور شیخ بہاؤالدین کے ساتھ موجود تھے۔ جب رئیس کلیر قیام الدین قاضی تبرک اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت مسجد میں نمازیوں کی تعداد 13,000 کے قریب تھی۔ قاضی تبرک جب امامت کے مصلی کے نزدیک پہنچا تو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مرتبہ پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر تو آج بھی مجھے امام مان لے تو تیرا بھلا ہے، ورنہ روز قیامت تیری مغفرت ہرگز نہیں ہوگی۔ قاضی تبرک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم یہ بار بار کیوں کہتے ہو کہ ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں؟ اگر تمہیں ہمارے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی عذر ہے تو تم مصلی چھوڑ دو، ورنہ تم سے جو کچھ ہوتا ہے تم کر لو۔ ہم نے تمہارے مقابلے کے لیے ساحرہ جفلا کو تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم نے کسی بھی قسم کا جادو کیا تو وہ عورت تم پر ایسا جادو کرے گی کہ تمہیں کوئی نجات نہیں دلا سکے گا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ قاضی تبرک کی بات سن کر مصلی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور علیم اللہ ابدال اور شیخ بہاؤالدین کے ہمراہ مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس دوران کسی بھی شخص نے اپنی جگہ سے مصلی نہ چھوڑا، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچ گئے۔ ان بدبختوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سیڑھیوں سے نیچے دھکیل دیا۔ شیخ بہاؤالدین آخری سیڑھی پر موجود صف میں کھڑے ہو گئے اور علیم اللہ ابدال حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے باہر نکل گئے تو لوگ نماز جمعہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب لوگ رکوع میں گئے تو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، تو کیوں کھڑی ہے؟ تو بھی رکوع کر اور ان سب کو تحت الثری میں لے جا۔ روز قیامت تک یہ یوں ہی چلتے رہیں گے اور حشر میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے مخدوم کی نافرمانی کی، اس لیے تم ہمیشہ دوزخ کا ایندھن بنے رہو گے اور تمہاری نجات ہرگز نہیں ہو سکے گی۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ مسجد رکوع میں چلی گئی اور ایسی تباہی ہوئی کہ ایک بھی شخص زندہ نہ بچا۔ سارے شہر میں شدید زلزلہ آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں مسجد کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو لوگ مسجد سے باہر تھے وہ یہ جلالی کیفیت دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ گلزاری بیگم کو جب اس حادثے کا پتہ چلا تو وہ بھی گھر سے بھاگتی ہوئی مسجد کی جانب آئی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا شیخ بہاؤالدین بھی مسجد میں موجود تھا تو اس نے مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضور آپ کا غلام بہاؤالدین بھی اندر رہ گیا اور زمین کے نیچے چلا گیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ سیڑھی کے نیچے ہے، جا کر اسے نکال لے۔ حضور میں ناتواں ہوں، وہ سیڑھی مجھ سے کیسے اٹھائی جائے گی؟ حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے علیم اللہ ابدال سے فرمایا، تم ہمارا نام لے کر شیخ بہاؤالدین کو سیڑھی کے نیچے سے نکال لو۔ علیم اللہ ابدال نے سیڑھی کے پاس آ کر بآواز بلند کہا، اے سیڑھی، بادشاہ دو جہاں مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے کہ شیخ بہاؤالدین کو نجات دے دے۔ علیم اللہ ابدال کا یہ کہنا تھا کہ سیڑھی فوراً ہٹ گئی اور علیم اللہ ابدال نے شیخ بہاؤالدین کو زمین سے نکال کر اس کی ماں گلزاری بیگم کے سپرد کر دیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے گلزاری بیگم سے فرمایا، ہمیں 12 پہر تک ابدیت حاصل ہے، جو میرے قریب آئے گا وہ جل جائے گا۔ تو اس کو لے کر 12 کوس دور بھاگ جا، کیونکہ 12 کوس تک تجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ 12 کوس تک سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ گلزاری بیگم شیخ بہاؤالدین اور چند معتقدین کو لے کر 12 کوس کی حد سے نکل گئی۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ علیم اللہ ابدال کو لے کر گلزاری بیگم کے مکان پر تشریف لائے۔ اس دوران شہر کلیر کے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہونے لگے
اور رحم کی درخواست کرنے لگے۔ علیم اللہ ابدال نے اس وقت تمام لوگوں کو ملنے سے روک دیا کہ اب توبہ کا وقت نکل چکا ہے اور اس وقت تمہارا کہا قبول نہیں ہوگا۔ جب لوگوں کا طوفان بڑھنے لگا تو حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ علیم اللہ ابدال کے ہمراہ گلزاری بیگم کے مکان سے نکل گئے۔ ایک پہر گزرنے کے بعد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل واقعہ تحریر فرمایا اور وہ عریضہ علیم اللہ ابدال کے ہاتھ پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ آپ نے علیم اللہ ابدال کو حکم دیا کہ جب تم واپس آؤ تو میرے نام کا ورد کرتے ہوئے آنا اور میرے سامنے کے رخ کی بجائے میری پشت سے واپس آنا، تجھے امان حاصل ہوگی اور میں تمہیں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا۔ علیم اللہ ابدال وہ عریضہ لے کر اجودن روانہ ہو گئے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو جب علیم اللہ ابدال نے وہ عریضہ جا کر دیا تو بابا صاحب خط پڑھ کر کہنے لگے، میں کیا کر سکتا ہوں، وہ ملک اس کے قبضے میں ہے اور وہ مختار ہے، جیسا سمجھے کر سکتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھنے کے بعد اپنے تمام خلفاء جو کہ اس وقت مجلس میں موجود تھے انہیں حکم دیا کہ وہ علیم اللہ ابدال سے کلیر کی مکمل تباہی کے حالات معلوم کر کے اپنے اپنے مکتوب میں تحریر کر لیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء نے علیم اللہ ابدال کی معرفت سے اس تمام واقعے کو اپنے مکتوب میں تحریر کر لیا۔ 11 محرم الحرام نماز تہجد کے بعد علیم اللہ ابدال بابا صاحب کی اجازت سے واپس کلیر شریف روانہ ہوئے اور حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر مخدوم صاحب کو پیر و مرشد کے فرمان سے آگاہ کیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے علیم اللہ ابدال سے فرمایا، اے علیم اللہ، اب تم مجھ سے عالم امکان میں کوئی کلام نہ کرنا بلکہ میری کیفیت پہچان کر عالم وجوب میں مجھ سے عرض کرنا۔ 12 محرم الحرام کو حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ابدیت خاص کا وقت ختم ہوا۔ اس وقت نماز تہجد کا وقت تھا۔ اس دوران مخلوق خدا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہر جگہ تلاش کرتی رہی مگر آپ انہیں کسی بھی جگہ نہ ملے۔ 12 پہر کی یہ ابدیت خاص ختم ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ گلزاری بیگم کے مکان پر تشریف لائے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر بعد میں حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تعمیر ہوا۔ اس دوران علیم اللہ ابدال آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر ہی موجود رہے۔ ناظرین، جس وقت حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کی طرف نگاہ فرمائی تو 4 چیزوں نے حضرت مخدوم صابر پاک سے پناہ کی درخواست کی اور آپ کی دعا سے یہ چاروں چیزیں آتش قہر سے محفوظ رہیں۔ ان 4 چیزوں میں گولر کا وہ درخت شامل ہے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے اوپر سایہ فگن ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ فاختہ جو کہ اس گولر کے درخت پر مسکن بنائے ہوئے تھی۔ تیسرا وہ زمین جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جائے مقام پر واقع تھی۔ اور چوتھا مزار مبارک سیدنا امام الدین جو کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک میں سے تھے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے گلزاری بیگم کے مکان پر تشریف لا کر گولر کے درخت کے نزدیک جا کر اقامت فرمائی۔ علیم اللہ ابدال نے گولر کے درخت سے سینہ لگا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منہ کیا اور کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گولر کے درخت سے پشت لگائی اور اپنی انگشت شہادت کو علم کی مانند بلند کیا، ہاتھ اپنے قلب پر رکھ کر آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور استغراق میں گم ہو گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد استغراق کی کیفیت سے واپس لوٹے تو دونوں ہاتھوں کو اچانک نیچے گرا دیا اور نگاہ آسمان سے آنکھوں کے بند ہونے سے علیحدہ ہو گئی۔ اس حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ گولر کے درخت سے مغرب کی جانب تشریف لے گئے اور اس جگہ کھڑے ہو گئے جس جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ کچھ دیر وہاں پر کھڑے رہے اور پھر آنکھیں کھول کر آتشی نظروں سے زمین کو دیکھا۔ زمین کے اندر آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ 12 کوس تک پھیل گئی۔ اس دوران 12 کوس کے اندر موجود ہر جاندار شے، مکانات، درخت، پتھر، غرض یہ کہ ہر شے جل کر راکھ ہو گئی اور کسی کو بھی سانس لینے کی مہلت تک نہ ملی سوائے گولر کے درخت، فاختہ، زمین کا ٹکڑا اور حضرت سید امام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ بچا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ قبلہ رخ ہی کھڑے رہے اور اسی حالت میں واپس لوٹے اور گولر کے درخت کے پاس تشریف لائے۔ پھر نگاہیں آسمان کی جانب اٹھائیں اور 4 سانس لینے کے بعد اسی حالت میں اپنی جائے اقامت پر تشریف لائے۔ نگاہ قہر دوبارہ زمین پر ڈالی اور زمین نے دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ آگ پکڑ لی اور پھر 12 کوس تک پھیل گئی۔ آگ نے ہر شے کو دوبارہ جلا کر خاکستر بنا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 6000 مرتبہ اسی طرح کیا اور یہ سلسلہ کم و بیش 4 روز تک جاری رہا۔ اس دوران پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام خلفاء کو حکم دیا کہ وہ باطنی طور پر کلیر شریف حاضر ہوں۔ جب تمام خلفاء 12 کوس کے فاصلے پر پہنچے تو ان کے پاؤں جلنا شروع ہو گئے۔
تمام خلفاء نے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق علی احمد صابر کا بلند آواز سے ورد کرنا شروع کر دیا اور یا غیاس الغیاس المدد کی آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ اس دوران علی ملا ابدال وہاں تشریف لائے اور فرمایا، تم نے اپنے پاؤں شمال کی جانب رکھے تھے، تم میرے ساتھ چلو اور آنکھیں بند کر کے ان کے نام کا ورد جاری رکھو۔ اس طرح تمام خلفاء مغرب کے وقت گولر کے درخت کے نزدیک پشت کی جانب سے حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچے اور اپنی آنکھوں سے مخدوم صابر پاک کی جلالی کیفیت کا مشاہدہ کیا۔ علی ملا ابدال نے پس پشت پکارا، حضور پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خلفاء آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور بآواز بلند الحمدللہ یا حق فرمایا۔ اس کے بعد علی ملا ابدال سے فرمایا کہ ان کو واپس 12 کوس کی حد سے باہر پہنچاؤ۔ علی ملا ابدال نے ان تمام حضرات کو 12 کوس کی حد سے باہر پہنچا دیا اور واپس حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی پشت کی جانب آ گئے۔ اس دوران پیر و مرشد کے خلفاء نے 12 کوس کے فاصلے پر قیام فرمایا۔ کچھ دیر بعد بے شمار بندے اپنے سروں پر انواع و اقسام کے کھانے لے کر حاضر ہوئے اور جمال الدین ابدال نے یہ سارے کھانے ان کی خدمت میں پیش کر دیے۔ سب حضرات نے فردن فردن ملاقات کی اور اپنی قوم کی جانب سے پیر و مرشد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے سلام عرض کیے۔ اس دوران سب خلفاء نے جمال الدین ابدال اور اس کے ساتھیوں سے کہا وہ علی احمد صابر کا ورد کرتے رہیں۔ جمال الدین ابدال بولے، میں بغیر اجازت کے کس طرح ورد کر سکتا ہوں؟ اس دوران علی ملا ابدال دوبارہ حاضر ہوئے اور حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچایا کہ تم سب کو ورد کی اجازت ہے تاکہ تم قہر سے محفوظ رہ سکو اور کوئی بھی 12 کوس کی حد میں قدم نہ رکھے ورنہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہ پیغام دے کر علی ملا ابدال دوبارہ واپس چلے گئے۔ ناظرین، جب کلیر شریف کی تباہی کا حال سلطان ناصر الدین محمود کو ہوا تو اس کا دل دہل گیا۔ اس نے اپنے امراء سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تحفے تحائف اور ایک خط بھیجا جس کا متن یہ تھا، میں نے جب سے کلیر کی تباہی کا حال سنا ہے میری طبیعت سخت بے چین ہے اور میں انتہائی پریشان ہوں۔ مجھے ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ کہیں میرا حال بھی رئیس کلیر قیام الدین اور قاضی تبرک جیسا نہ ہو۔ اللہ کے لیے میری حمایت کریں اور اہلیان دہلی پر رحم فرمائیں، کچھ ایسی تدبیر فرمائیں کہ اہلیان دہلی اور میں اس قہر الہی سے محفوظ رہوں۔ حضرت بابا صاحب نے اس عریضہ کے جواب میں سلطان ناصر الدین محمود کو لکھا، مبارک ہیں وہ لوگ جو خطرے سے پہلے ہی قہر الہی سے ڈر جاتے ہیں۔ اگر تیری طرح رئیس قیام الدین اور قاضی تبرک کو بھی خوف الہی ہوتا تو آج ان کی اور کلیر کی حالت یہ نہ ہوتی۔ تم اطمینان رکھو اور اس قسم کا خوف دل میں نہ لاؤ۔ اس بات کا اپنی حکومت میں اعلان کرا دو کہ کوئی بھی شخص بھولے سے کلیر کی جانب نہ جائے۔ جب تک میرا صابر حالت جذب و سکر سے باہر نہیں آ جاتا کلیر کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ اپنی اولاد کو بھی اس بات کی ہدایت کر دو کہ وہ ظاہراً اور باطناً اس کا خیال رکھیں اور اولیاء اللہ کی نافرمانی سے گریز کریں تاکہ میں تمہاری طرف سے مطمئن رہوں۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کی نسبت تمام تذکرہ نویس اس بات پر متفق ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت موسوی ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر شوق اور عشق کا غلبہ ہے۔ سیر الاقطاب میں بیان ہے کہ جب کلیر شریف ویران ہو گیا تو حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی استغراقی کیفیت مزید بڑھ گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی استغراقی کیفیت میں گولر کے درخت کی ایک شاخ کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 12 سال گزر گئے۔ اس دوران آپ کا بدن سوکھ کر کانٹا ہو گیا، ہاتھ اور پیروں کے پٹھے اکڑ گئے، ہڈیوں کے جوڑ ساکت ہو گئے اور تمام بدن خشک ہو گیا۔ 12 سال کے عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صرف آنکھیں ہی کھلی رہیں، باقی تمام جسم بیکار ہو گیا۔ 12 سال بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، میرا صابر 12 سال سے کھڑا ہے، تم لوگوں میں سے کون ہے جو اس کو جا کر بٹھا سکے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر تمام مریدین پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ سب حضرت مخدوم صابر رحمۃ اللہ علیہ کی جلالی کیفیت سے آگاہ تھے۔ جس دوران حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین سے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی بابت پوچھ رہے تھے، اسی دوران ایک نووارد طالب علم حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بیعت کی غرض سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست کی۔ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک اس وقت 62 سال تھی۔
حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو مسکرا دیے اور فرمانے لگے، تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے بلکہ تجھے یہ نعمت دوسرے مرشد سے حاصل ہوگی۔ پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو کلیر شریف اپنے خلیفے اور فرزند روحانی حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کلیر شریف روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ کلیر شریف روانگی سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت بابا صاحب نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علی احمد صابر کے سامنے بالکل نہ جانا بلکہ ان کی پشت کی جانب سے ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھنا، اس کے بعد کچھ کھلانے کی کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حامی و ناصر ہو۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس نصیحت کے بعد دعاؤں کے ساتھ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کیا اور وہ عازم کلیر ہو گئے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جب کلیر شریف پہنچے تو سب سے پہلے جمال الدین ابدال سے ملاقات ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جمال الدین ابدال کو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ جمال الدین ابدال نے علیم اللہ ابدال سے ملاقات کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ علیم اللہ ابدال کی معرفت سے کلیر شریف میں حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر پہنچ گئے۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جب مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر پہنچے تو بابا صاحب کے فرمان کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ انتہائی جلالی کیفیت میں تھے اور گولر کی شاخ ایک ہاتھ سے پکڑ رکھی تھی۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے ہاتھ کی مٹھی بند تھی اور انگشت شہادت علم کی طرح بلند کیے کلب کے برابر کھڑے تھے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہیں اس دوران آسمان کی جانب تھیں۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ 22 روز تک مسلسل تلاوت قرآن میں مصروف رہے۔ اس دوران خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کچھ ہوش نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسل تلاوت کے باوجود بھی حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ اس دوران علیم اللہ ابدال نے کئی مرتبہ عالم محویت میں حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی اطلاع دی، لیکن مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ توجہ نہ کی، چنانچہ علیم اللہ ابدال کلیر شریف سے باہر جا کر مقیم ہو گئے۔ 22 روز بعد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی محویت ختم ہوئی اور وہ عالم ہوش میں واپس تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاوت کرتے ہوئے سن کر دریافت کیا، شمس الدین، کیا تمہیں پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے؟ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور سارے حالات سے آگاہ ہیں۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پشت کی جانب کلام پاک پڑھنا درست نہیں، تم سامنے آ کر کلام پاک کی تلاوت کرو۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بائیں ہاتھ پر کھڑے ہو کر تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے اور ایک خوش الحان قاری بھی تھے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ عالم محویت اور کیفیت جذب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت سنتے رہے۔ اس دوران حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کلام پاک کی تلاوت کرتے کرتے رک گئے۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم رک کیوں گئے؟ تلاوت جاری رکھو۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور میں کھڑے کھڑے تھک چکا ہوں اور اب مزید کھڑا ہونے کی سکت باقی نہیں رہی۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم بیٹھ کر تلاوت جاری رکھو۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ عرض گزار ہوئے، حضور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوں اور میں بیٹھ جاؤں؟ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے بیٹھا نہ گیا، چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 12 سال سے مسلسل کھڑے تھے، اس لیے ہاتھ پیر مکمل طور پر شل ہو چکے تھے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سہارا دے کر گولر کے درخت کے ساتھ بٹھا دیا اور تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ کچھ دیر مزید تلاوت کلام پاک جاری رکھنے کے بعد خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پھر خاموش ہو گئے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ دریافت کی تو آپ نے عرض کی، حضور میں کئی روز سے فاقے میں ہوں، اب میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، اس لیے مزید تلاوت جاری رکھنا مشکل ہے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اس گولر کے درخت کی گولریاں توڑ کر انہیں ابال کر کھا لو۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سنا
تو عرض کرنے لگے حضور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 12 سال سے فاقے سے ہوں اور میں کچھ کھا لوں؟ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا پھر جیسے تمہاری مرضی ہو۔ چنانچہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے گولر کے درخت سے گولریاں توڑیں اور انہیں ابال کر حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گولریاں کھا لیں۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مغرب کی نماز کے لیے وضو کروایا۔ پھر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی امامت میں نماز مغرب ادا کی۔ نماز مغرب سے فراغت کے بعد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا اللہ کا شمس آسمان پر ہے اور میرا شمس زمین پر ہے، آج سے تو میرا روحانی فرزند ہے۔ علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت کر کے توبہ و ارشاد سے مشرف فرمایا اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں داخل فرما دیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا نماز عشاء کے بعد تم میرے نزدیک نہ آنا اور مجھ سے دور رہنا، لیکن بوقت تہجد تم میرے نزدیک آ سکتے ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ پر استغراء کی کیفیت طاری ہو گئی اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حسب ہدایت کچھ دور چلے گئے اور رات وہیں بسر کی۔ اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد پیر و مرشد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے دور چلے جاتے اور تہجد کے وقت دوبارہ خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ بوقت تہجد آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان کے کان میں مرشد کے حکم کے مطابق 3 مرتبہ الصلاۃ پکارتے تو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ عالم استغراق سے دوبارہ عالم ہوش میں آ جاتے۔ خواجہ شمس الدین پیر و مرشد کو وضو کرواتے اور تہجد کی نماز اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ گولر کی ٹہنی پکڑ کر دوبارہ کھڑے ہو جاتے اور استغراق کی کیفیت میں گم ہو جاتے۔ اس تمام عرصے کے دوران حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف کے گرد و نواح میں واقع جنگل میں چلے جاتے اور گھاس پھونس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے ایک جھونپڑی اپنے پیر و مرشد کے لیے اور دوسری قدرے فاصلے پر اپنے لیے تیار کر لی۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قیام اس جھونپڑی میں کر لیا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ دن میں روزہ رکھتے اور بوقت مغرب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ گولریاں ابال کر لے آتے جس سے آپ روزہ افطار کرتے تھے۔ کئی مرتبہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے نکل جاتا کہ شمس الدین تو اندھا ہو گیا، تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اندھے ہو جاتے، اور کبھی فرماتے کہ شمس الدین تو لنگڑا ہو گیا، تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لنگڑے ہو جاتے۔ پھر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے باری تعالیٰ میرے شمس کو اچھا کر دے، یہ ایک ہی تو میرے لیے یہاں موجود ہے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول ہوتی اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہو جاتے۔ یہ صورتحال شب و روز کئی مرتبہ پیش آتی تھی۔ کتاب حقیقت گلزار صابری میں مذکور ہے کہ جس روز حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرید بنایا تو انہیں اپنا امامہ عطا کیا۔ تیسرے روز آپ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر فرمایا شمس الدین تم میرے مرشد پاک حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کے پاس رہ کر ظاہری تعلیم سے فیضیاب ہو۔ تم ان کی خدمت بخوبی انجام دینا اور ان سے تمام تبرکات، اسناد خلافت اور دیگر مکتوبات بھی حاصل کرنا۔ جس وقت میرے پیر و مرشد کا وصال ہو جائے تو تم میرے پاس واپس آ جانا۔ اس دوران تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میرے پیر و مرشد کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ علیم اللہ ابدال روز تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں یہاں کے حالات سے باخبر رکھے گا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمانے کے بعد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ استغراء کی کیفیت میں گم ہو گئے۔ ناظرین، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق اجودھن روانہ ہو گئے۔ اس دوران ایک منزل پر پہنچ کر قیام کیا تو علیم اللہ ابدال نے حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچایا کہ اس میں اعظم چشتیہ کی تلاوت کرتے ہوئے جاؤ۔ تم 3 روز میں اجودھن پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ جاؤ گے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اعظم چشتیہ کی تلاوت شروع کر دی اور ٹھیک 3 دن بعد بوقت نماز مغرب اجودھن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر دریافت کیا، میں نے تمہیں اپنے فرزند کی جانب روانہ کیا تھا، تم واپس میرے پاس کیوں آ گئے؟
خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حالات سے آگاہ کرنے کے بعد عرض کی، حکم پیر و مرشد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بابا صاحب نے فرمایا، تم اب ہماری خدمت میں رہو اور دن کے وقت جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرو اور ان کو فروخت کر کے لنگر خانے کے لیے خورد و نوش کا بندوبست کیا کرو۔ ہمارے ہاں موجود لوگ دن کو ریاضت کرتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال تک حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی۔ اس دوران علیم اللہ ابدال روزانہ کلیر شریف سے آتے اور پیر و مرشد حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیغامات اور احوال سے آگاہ فرماتے۔ یوں حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت بھی ہوتی رہی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ روح سے کیفیت باطن کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی کلیر سے واپسی کے بعد پھر استغراق کی کیفیت میں گم ہو گئے اور ان کا زیادہ وقت اسی کیفیت میں ہی گزرتا رہا۔ 5 محرم الحرام 664 ہجری کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب فرمایا اور اپنے مکتوبات اور دیگر تبرکات و ملبوسات، خرقہ خاص اور اسناد خلافت عطا کیں۔ اس کے علاوہ وہ مکتوبات بھی جو حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے کلیر شریف پہنچ کر لکھے تھے اور بابا صاحب نے ان مکتوبات کے جواب ارسال کیے، وہ سب عنایت فرمائے۔ اس کے علاوہ بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام بھی دیا، جس میں مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام پیغام کچھ روحانی اشارات میں موجود تھا۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حاضرین مجلس سے فرمایا کہ اب میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے اور میری حقیقی منزل نزدیک ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر میں درد ہوا۔ مغرب کا وقت ہوا تو آپ نے نماز مغرب ادا کی۔ اس کے بعد آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب قدرے ہوش آیا تو دریافت کیا کہ میں نے نماز مغرب ادا کر لی ہے یا نہیں۔ پھر لوگوں کے جواب سے پہلے ہی نماز مغرب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز مغرب سے فارغ ہوئے تو پھر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دوبارہ ہوش آیا تو پھر دریافت کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوسری مرتبہ نماز سے فارغ ہوئے تو پھر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی اور اسی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ 12 محرم الحرام 664 ہجری کو کلیر شریف روانہ ہوئے اور تلاوت اسم اعظم چشتیہ کی بدولت 3 روز میں کلیر شریف پہنچ گئے۔ کلیر شریف پہنچنے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ علیم اللہ ابدال کے ہمراہ مرشد پاک حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ استغراق کی کیفیت میں گم تھے اور اسی کیفیت میں 3 دن گزر گئے، لیکن مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت ختم نہ ہوئی۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے قبل ہی استغراق کی کیفیت میں گم تھے اور حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بھی 3 دن سے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر تھے۔ 15 محرم الحرام 664 ہجری کو سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف تشریف لائے اور حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور علیم اللہ ابدال سے ملاقات کی۔ آپ نے علیم اللہ ابدال کو حکم دیا کہ حد کلیر سے باہر شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ افضل ابدال کے ساتھ کچھ سامان لیے کھڑے ہیں، تم انہیں اپنے ہمراہ لے آؤ۔ علیم اللہ ابدال نے حکم کی تعمیل کی اور تینوں حضرات کو گولر کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ بوقت نماز ظہر کیفیت جذب و سکر میں علیم اللہ ابدال نے سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کی آمد کی اطلاع دی تو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کیفیت ہوش میں آ گئے۔ آپ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھ کر پوچھا، بھائی نظام الدین مزاج تو اچھا ہے؟ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی دعائیں شامل حال ہیں۔ پھر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر بزرگان کا حال دریافت کیا اور حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا، شمس الدین تم آ گئے۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور غلام حاضر ہو گیا ہے۔ پھر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شمس الدین میرے سامنے آؤ۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مؤدب سامنے آن کھڑے ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو تبرکات تمہیں پیر و مرشد نے عطا فرمائے ہیں ان میں سے سبز امامہ باہر نکالو۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امامہ شریف باہر نکال کر مرشد پاک کو پیش کر دیا۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ پر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے
وہ امامہ پکڑ لیا اور خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مخصوص الفاظ بیعت و امامت ارشاد فرمائے، جس سے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت باطن کمال کو پہنچی۔ اس کے بعد سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امامہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو تھما دیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امامہ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے سر پر رکھ دیا۔ اس دوران حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ پر استغراق کی کیفیت طاری رہی۔ جب آپ کی استغراق کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے ہاتھ سے گولر کی جس شاخ کو تھام رکھا تھا وہ چھوٹ گئی اور اس میں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا برآمد ہوا، جس پر خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی سند خلافت تحریر تھی۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سند خلافت عنایت فرمائی اور خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کو بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اس دوران ان کی آنکھوں سے آنسو متواتر جاری تھے۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایما پر سند خلافت پر اپنی شہادت کی تصدیق کی اور تمام حاضرین نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو مبارکباد دی۔ اس دوران فاتحہ خوانی ہوئی اور وہ نیاز جو سلطان المشائخ لے کر آئے تھے تمام حاضرین میں تقسیم کی گئی۔ اس کے بعد سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی اور دہلی واپس جانے کا ارادہ فرمایا۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بوقت رخصت فرمایا، بھائی نظام الدین پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو محبوب الہی بنایا ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ واقعی محبوب الہی ہیں۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی رخصتی کے بعد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ پر پھر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب عالم ہوش میں آئے تو آپ نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کر کے فرمایا، جو مکتوبات اور تبرکات پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیں دیے تھے ان کو سنبھال کر رکھو۔ میرے کچھ مکتوبات اور چیزیں علیم اللہ ابدال کے پاس محفوظ ہیں، وہ اس سے لے کر اپنی تحویل میں لے لو اور ان تمام چیزوں کو احتیاط سے اپنے پاس رکھنا۔ اس کے بعد مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باطنی اوراد و وظائف تلقین کیے اور اس کے ساتھ نصیحتیں بھی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، شمس الدین تم ایک کتاب تحریر کرنا شروع کرو جس میں جو کچھ میری زبان سے نکلے اس کو درج کرتے جاؤ اور اس کتاب کا نام بیان صابری رکھنا اور جو حالات تم سے متعلق ہوں ان کو علیحدہ علیحدہ تحریر کرو۔ چنانچہ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے حکم پر تعمیل شروع کر دی۔ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ علیم اللہ ابدال سے کہیں کہ جمال الدین ابدال کو کلیر شریف کے احاطے پر نظر رکھنے کا کہیں کہ اس میں کوئی انسان داخل نہ ہونے پائے، صرف چرند اور پرند کو اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ہی علیم اللہ ابدال سے کہو کہ امانت شاہ بادشاہ جنات کو ہماری طرف سے جا کر حکم دے کہ اپنی فوج کو اپنے وزیر اعظم کی سرکردگی میں دہلی کے نواح میں تعینات کریں اور وزیر اعظم روزانہ سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی رضا جوئی کا متلاشی رہے اور ان کے فرمان کے مطابق عمل کرے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تم جمال الدین ابدال کے ذمے یہ کام لگا دو کہ وہ روزانہ مٹی کے گھڑے اور لوٹا لے کر دریائے گنگا سے پانی لا کر یہاں پہنچایا کرے اور تم اس پانی سے غسل کرو اور وضو کرنے کے بعد ان برتنوں کو توڑ دو۔ جب تک تمہاری تربیت مکمل نہیں ہو جاتی تم اس عمل کو جاری رکھو گے۔ کچھ عرصے بعد مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب فرمایا اور جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے زمین پر نگاہ ڈالی۔ زمین کا یہ قطع آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قہر و جلال سے محفوظ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پڑی تو ایک نور ظاہر ہوا جو کہ آسمان تک بلند ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شمس الدین تم عالم ناسوت کی طرح ایک قبر تیار کرو اور اس قبر میں 6 سال کے لیے مقید ہو جاؤ۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور قبر تیار کرنے کے لیے کوئی شے موجود نہیں۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے گولر کے درخت کے سائے میں اپنی انگلی مبارک سے ایک نشان لگایا تو زمین شک ہو گئی اور ایک غار ظاہر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ اس غار میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس غار میں داخل ہو گئے۔ علیم اللہ ابدال نے ایک نان اس غار میں پہنچا دیا اور یہ کہا کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کی خواہش ہو تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لینا، انشاءاللہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد علیم اللہ ابدال نے اس غار کا منہ ایک پتھر سے بند کر دیا
اور خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس غار میں مصروف عبادت ہو گئے۔ 6 سال کا عرصہ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس غار میں گزارا اور سخت ترین ریاضت و مجاہدات کیے۔ 6 سال بعد مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے علیم اللہ ابدال کو بلایا اور حکم دیا کہ ہماری شمس کو اس غار سے باہر نکالو۔ علیم اللہ ابدال اس غار پر پہنچے اور پتھر ہٹا کر حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر آواز دی۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ شاید صدا آ رہی ہے۔ آپ نے جواب میں نعرہ بلند کیا۔ جب دوسری مرتبہ صدا آئی تو آپ سجدے میں گر گئے۔ تیسری مرتبہ جب علیم اللہ ابدال نے پکارا تو آپ سمجھے کہ اب کون کا حکم ہے۔ جب چوتھی مرتبہ آواز دی تو آپ نے سمجھا کہ عالم وجوب ہے۔ 5ویں مرتبہ جب علیم اللہ ابدال نے صدا لگائی تو سمجھے عالم ارواح ہے۔ 6ٹھی مرتبہ جب علیم اللہ ابدال نے پکارا تو سمجھے کہ عالم وجود میں موجود ہیں۔ علیم اللہ ابدال نے 7ویں مرتبہ آواز دی تو تب جا کر آپ کو محسوس ہوا کہ شاید کوئی پکار رہا ہے۔ جب 8ویں مرتبہ علیم اللہ ابدال نے نام لے کر صدا لگائی تو آپ کو پتہ چلا کہ کوئی شمس الدین نامی شخص کو بلا رہا ہے۔ جب 9ویں مرتبہ آپ کو آواز سنائی دی تو آپ نے آنکھیں کھول کر دریافت کیا کہ کون ہے اور کس شمس الدین کو پکارتا ہے۔ علیم اللہ ابدال یہ جواب سن کر حیران رہ گئے اور مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا گوش گزار کر دیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم دوبارہ جاؤ اور جا کر کہو کہ میں صابر کے شمس الدین کو پکارتا ہوں۔ علیم اللہ ابدال نے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق دوبارہ غار کے منہ پر جا کر پکارا تو اندر سے پھر آواز آئی کہ کون اور کس شمس الدین کو پکارتا ہے۔ علیم اللہ ابدال نے عرض کی کہ میں صابر کے شمس کو پکارتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس غار سے باہر تشریف لائے اور پیر و مرشد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 6 سال کے عرصے میں خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف نصف نان تناول فرمایا تھا، جو آپ نے غار سے باہر آنے کے بعد علیم اللہ ابدال کے سپرد کر دیا۔ جس وقت حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پیر و مرشد کو اس گولر کے درخت کے نیچے موجود پایا جہاں پر وہ گولر کے درخت کی شاخ تھامے کھڑے تھے۔ آپ نے پیر و مرشد کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی اور آداب بجا لائے۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر فرمایا، شمس الدین بیٹھ جاؤ اور میری باتوں کو غور سے سنو اور ان پر عمل پیرا رہنا۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بادب ہو کر بیٹھ گئے۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم شہر آسیر چلے جاؤ، وہاں پر علاؤالدین غوری قلعہ آسیر فتح کرنے کے لیے موجود ہے اور اس سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ وہ قلعہ تمہاری انگلی اٹھانے سے فتح ہوگا اور قلعے کا برج زمین بوس ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ جس دن قلعہ فتح ہوگا وہ دن ہمارا اس دار فانی سے کوچ کرنے کا دن ہوگا۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور عرض گزار ہوئے، حضور اس غلام کو کس طرح علم ہوگا؟ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس روز 4 شنبہ کا دن ہوگا اور 5 شنبہ کی رات کو تند و تیز ہوائیں چلیں گی جس سے تمام لشکر کے چراغ گل ہو جائیں گے اور تمہارے سوا آگ کہیں موجود نہیں ہوگی۔ تمہارا چراغ روشن رہے گا اور ایسے وقت میں بادشاہ تمہارے پاس آئے گا۔ یہ علامت وہ علامت ہے جب میرا وصال ہو جائے گا۔ اگلے دن قلعہ فتح ہو جائے گا۔ علیم اللہ ابدال کو تیری خدمت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ علیم اللہ ابدال میرے جد امجد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہمارے پاس چلا آ رہا ہے اور وہ تیرے پاس رہے گا۔ وہ تمام عالم کی خبر رسانی تجھ تک کرے گا۔ پھر تجھ سے ایک کلندر ہوگا اور اس کلندر سے ایک مخدوم ہوگا۔ علیم اللہ ابدال کی وفات مخدوم ہفتم کے زمانے میں ہوگی اور اس کی وفات کے بعد کوئی ابدال کسی کی خدمت میں نہ ہوگا سوائے مجدد زمانہ کے۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور آپ کے جسم مبارک کو غسل کون دے گا؟ اس پر مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شمس الدین تم مجھے غسل دو گے۔ خواجہ شمس الدین نے پوچھا، حضور غسل کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آب کوثر میرے جسم کے قریب آ جائے گا، تم اس سے غسل کر دینا۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، حضور کیا میں جسم اطہر کو ہاتھ لگا سکتا ہوں اور پانی جسم اطہر پر کس طرح ڈالوں؟ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم میرے جسم کو ہاتھ ہرگز مت لگانا، تم جس چیز کا خیال کرو گے وہ چیز ویسے ہی ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور کفن کیسا ہو اور خوشبو کون سی لگاؤں؟ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ دنیا سے علیحدہ رہے اور تجرد کی زندگی بھی گزاری، اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک کے کئی روشن پہلو
ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا تذکرہ جن وجوہات کی وجہ سے ہمیں کتب سیر میں کم نظر آتا ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کرامات کے اظہار کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ چونکہ صحبت خلق سے دور رہتے تھے، اس لیے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت دور سے ہی کرنے کے بعد واپس چلے جاتے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جلالی بزرگ تھے، استغراق دائمی کے باعث ہر وقت مستغرق عشق الہی رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فیوز و برکات بے شمار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا اصل منبع حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اکلوتے مرید اور خلیفہ تھے۔ شیخ نذیر الدین بن ایاز الدین، جو کہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے، ان کی بارات کلیر کے نواح سے گزری۔ جب یہ بارات 12 کوس کی حدود کے نزدیک پہنچی تو ان کے باجوں کی آواز سے حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی استغراقی کیفیت میں خلل واقع ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر پوچھا، یہ کیسا شور و غل مچا ہوا ہے؟ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور، نکاروں کی آواز سے لگتا ہے کہ کسی کی بارات جا رہی ہے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہماری کیفیت میں یہ خلل ڈالنے والے کہاں سے آ گئے؟ تم ایک پیالہ گلی کو تصور کر کے اسے اوپر سے بند کر دو تاکہ یہ بارات مقید ہو جائے، اور یہ میرے منع کرنے کے باوجود اس طرف آنے کا خمیازہ بھگت لیں۔ چنانچہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق پیالہ ڈھک دیا۔ بارات کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ نمودار ہو گئے اور اہل بارات اس وادی میں مقید ہو گئے۔ انہوں نے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن کہیں کوئی راستہ نہ ملا۔ 4 دن تک وہ بارات اسی طرح مقید رہی۔ دوسری طرف لڑکی والے بارات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ انہوں نے بالآخر ہر جانب سے مجبور ہو کر سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص بھیجا، جس نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ گوش گزار کر دیا۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور کلیر شریف کے نزدیک سے گزرتے ہوئے ان لوگوں سے کوئی گستاخی سرزد ہوئی جس کی وجہ سے بارات غائب ہو گئی ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف باطن سے تمام حالات سے آگاہی حاصل کی۔ جب کشف باطن سے معلوم ہوا کہ بارات حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی کی وجہ سے مقید ہے، تو خواجہ صاحب نے کلیر شریف میں اپنے پیر بھائی حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک خط لکھا، جس میں ان لوگوں کی طرف سے معافی کی درخواست کی، اور وہ خط محمد افضل ابدال کے ہاتھ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھا تو آپ نے پیر و مرشد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان المشائخ کی طرف سے معذرت نامہ پڑھ کر سنایا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ پیالہ سیدھا کر دیں۔ چنانچہ جب پیالہ سیدھا ہوا تو بلند و بالا پہاڑ غائب ہو گئے اور بارات کو راستہ مل گیا۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوران چاروں طرف منادی کرا دی کہ کلیر شریف کی حد 12 کوس کے نزدیک کوئی بھی شخص بے ادبی یا گستاخی کا مرتکب نہ ہو۔ اگر کوئی اس بے ادبی یا گستاخی کا مرتکب ہوا تو آفت عظیم میں مبتلا ہوگا اور اس کو پناہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کو لکھا، جس میں پیر و مرشد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت بیان کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، پیر و مرشد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت کیفیت جذب و سکر میں گم ہوتے ہیں۔ دن کے 8 پہروں میں سے صرف ایک پہر افاقہ ہوتا ہے جو انہوں نے میری تعلیم کے لیے وقف کر رکھا ہے، بقیہ 7 پہر استغراق کی حالت میں ہی گزارتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے واقعات نمودار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے جس سے قیامت تک آتش غضب ٹھنڈی نہ ہو سکے۔ حضور، کلیر شریف کی تباہی بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جسے قیامت تک بھلایا جا سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ حسن نامی ایک قوال کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار تک رسائی حاصل تھی۔ ایک مرتبہ وہ انعام کی غرض سے کلیر شریف حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے گولر کی ہانڈی چڑھا رکھی تھی۔ آپ نے اس میں سے چند گولر نکال کر حسن قوال کو دے دیے۔ حسن قوال وہ گولر لے کر اجودن واپس چلا گیا اور وہ گولر بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گولر حاضرین محفل میں تقسیم کر دیے اور حسن قوال کو بھی کھانے کو دے دیے۔ چنانچہ جیسے ہی حاضرین محفل اور حسن قوال نے وہ گولر کھائے تو ان کی کیفیات ہی بدل گئیں اور حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیض سے ان کی تاریکی اور ظلمت دور ہو گئی۔
ایک مرتبہ عرس مبارک کے موقع پر حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لوگوں کا ہجوم اس قدر بڑھ گیا کہ پانی کی قلت ہو گئی۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے عالم امثال میں مزار پاک کے منتظم کہ سقادہ مسجد پانی سے بڑھا دی جائے اور چشمہ بہشت کو اس سے منسوب کر لیا جائے۔ مسجد کا پانی تمام مخلوق کے لیے کافی ہوگا۔ چنانچہ مولوی نور اللہ نے بیدار ہوتے ہی ایسا ہی کیا، جس سے زائرین کو پانی وافر مقدار میں میسر ہونے لگا۔ ایک مرتبہ گولر کا درخت جو کہ مزار مبارک کے اوپر موجود ہے، اس کی ایک شاخ ٹوٹ کر گر پڑی اور شاخ سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے سجادہ نشین کو عالم امثال میں حکم دیا کہ اس شاخ کو فوراً دفنا دیا جائے۔ چنانچہ سجادہ نشین نے اس شاخ کو کفن پہنا کر دفنا دیا۔ مرزا محمد اختر خان مؤلف تذکرۃ الاولیاء ہند بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت تھی اور مجھے اس بات کا بے حد شوق تھا کہ میں آپ کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوں۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے مزار اقدس پر خود نہ بلائیں اور اپنی زیارت سے مشرف نہ فرمائیں گے، میں مزار مبارک پر حاضر نہیں ہوں گا۔ ایک رات میں تہجد کے وقت ذکر الہی میں مشغول تھا اور میرے حجرے میں شدید اندھیرا تھا۔ اچانک حجرے میں ایک چمک پیدا ہوئی اور میں ڈر گیا۔ میرے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ اچانک مجھے عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی اور ایک نورانی شخص دکھائی دیا۔ اس نورانی شخص نے مجھ سے کہا کہ تو میری ولایت میں قنات کے نیچے رہتا ہے اور مجھے سلام کرنے نہیں آیا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو گیا اور صبح جب نماز فجر کے وقت مجھے ہوش آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ بزرگ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی خوشبو سے کئی دن تک میرا حجرہ مہکتا رہا۔ میرا بیٹا ان دنوں سخت علیل تھا، اس کو شفائے کلی حاصل ہو گئی، لہٰذا جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کی طرف توجہ فرماتا، جس سے مجھے ان کی زیارت نصیب ہوتی اور میری مشکل حل ہو جاتی۔ ایک مرتبہ والی لاہور راجہ رنجیت سنگھ کسی مہم کے سلسلے میں کلیر شریف کے نزدیک سے گزرا۔ رنجیت سنگھ کے سپاہیوں نے کلیر شریف کے ارد گرد کے علاقے میں لوٹ مار کی، جس کی وجہ سے رنجیت سنگھ اور اس کے سپاہیوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ بعد ازاں جب وہ معافی کے خواستگار ہوئے اور لوٹ مار سے توبہ کی تو ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ حضرت کمال شاہ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مزار مبارک حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ حاضر تھا۔ رات کے وقت مجھے نیند آئی تو میں مسجد میں جا کر سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک شیرنی کو دیکھا جو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس بیٹھی تھی اور اس کا بچہ ساتھ ہی کھیل رہا تھا۔ وہ بچہ بار بار غلاف قبر کو منہ سے کھینچتا اور شیرنی اس غلاف کو دوبارہ قبر پر ڈال دیتی۔ رات بھر یہ تماشا ہوتا رہا اور صبح فجر کے وقت وہ شیرنی اپنے بچے کو ساتھ لے کر مزار مبارک سے جنگل کی جانب چلی گئی۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ایک عرصے تک کسی بھی شخص کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جلالی کیفیت کی وجہ سے 12 کوس حد کلیر تک ایک بجلی کی برق گھومتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص حد کلیر میں داخل نہ ہو سکا۔ لوگوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ سلسلہ صابریہ چشتیہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت سے جاری و ساری تھا۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف پا پیادہ روانہ ہوئے اور اس دوران اسم اعظم چشتیہ کا ورد جاری رکھا۔ اولیاء کاملین باطنی طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کلیر شریف پہنچنے تک ہر 10 قدم پر نماز نفل ادا کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مرقد مبارک سے 1 کوس دور رہ گئے تو ایک آواز کرجتی ہوئی سنائی دی اور ایک شمشیر بجلی کی مانند نمودار ہوئی۔ مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھتے ہی فرمایا، عبد القدوس خادموں میں سے ہے اور مشتاق زیارت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اے اللہ، تو نے وار کیا تو پھر سر یہاں اور دھڑ وہاں مخدوم صاحب کے قدموں میں جا کر تڑپے گا۔ اس کے بعد مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب نظریں کیں اور عرض کرتے ہوئے کہا، حضور آپ نے بذات خود مجھے اجازت مرحمت فرمائی ہے، پھر یہ شمشیر جلالی کیوں راہ میں حائل ہے؟ آواز آئی، اے عبد القدوس، مردوں کا ہاتھ کبھی خالی نہیں جاتا، تو بھی اپنی آستین خالی کر اور ایک ہاتھ سیدھا اور الٹا پیر بڑھا دے، یہ شمشیر وار کر کے زمین پر گر پڑے گی، آستین اور تہبند کا کنارہ ترش ہو جائے گا اور تجھے کسی بھی قسم کا کوئی صدمہ نہیں ہوگا، تم یہ شمشیر جلالی لے کر میرے پاس چلے آنا۔ مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم کی تعمیل کی اور شمشیر جلالی وار کر کے زمین پر گر پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شمشیر جلالی کو اٹھا لیا اور حدود مزار اقدس میں داخل ہو گئے۔ سارا مقام خوشبو سے معطر تھا۔
جب آپ رحمۃ اللہ علیہ قریب پہنچے تو قبر مبارک کے عین سامنے مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک مجسم ہو کر قبر سے نکلی اور مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گود میں لے کر فرمایا، عبد القدوس تو میرے طریقے پر تھا اس لیے اس جگہ تک پہنچ گیا، ورنہ کسی دوسرے کی کوئی ہمت نہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچ پاتا۔ پھر مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مریدین کے ہمراہ کلیر شریف تشریف لے گئے۔ جمال الدین ابدال اور امین اللہ ابدال دیگر خدام نے مزار مبارک کی تعمیر شروع کی۔ مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر میں بذات خود حصہ لیا۔ حضرت جلال الدین تھانی سری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر خلفاء و مریدین مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے شانہ بشانہ حصہ لیا اور مزار مبارک 7 دن میں تعمیر ہو گیا۔ مزار مبارک کی تعمیر کے بعد مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگوہ واپس تشریف لے گئے۔ 944 ہجری میں مجدد عالم حضرت عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے شہنشاہ ہند ہمایوں کی مدد سے مزار مبارک کی آرائش کا کام کروایا اور مزار مبارک سے ملحقہ مسجد تعمیر کروائی، مزار کا گنبد بھی تعمیر کروایا اور مزار کی تعمیر کے ساتھ ہی زائرین کی آمد مزید بڑھ گئی۔ 13 ربیع الاول سن 944 ہجری کو پہلا سالانہ عرس مبارک مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ زیر نگرانی مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ منعقد ہوا۔ عرس مبارک کے ساتھ ہی مزار اقدس کی سجادہ نشینی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ لوگ جوق در جوق حاضر ہونے لگے اور فیوز و برکات سے مستفید ہونے لگے۔